بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی رات کے آخری پہر جب ہر طرف گہری خاموشی ہوتی ہے، کیا آپ نے تنہائی میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سی پوشیدہ غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے دلی اطمینان، رزق کی برکت اور خاندانی وقار کو چاٹ رہی ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس رویے کو کوتاہی سرے سے سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اپنی سادہ لوحی میں اسے اچھے اخلاق، صلہ رحمی یا رواداری کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی بے احتیاطی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 حساس امانتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے محض جذباتیت، مروت یا کسی اصرار میں آ کر کسی کے حوالے کر دیا تو شاید آپ دیر تک یہ محسوس نہ کر سکیں گے کہ گھر کی راحت میں کیوں کمی آنے لگی، رزق میں بے برکتی نے کیوں ڈیرے ڈال لیے اور دل کا اطمینان کیوں چھننے لگا۔ یہ 3 چیزیں آپ کے گھر میں جنت جیسا سکون بھی پیدا کر سکتی ہیں اور اذیت ناک بے سکونی بھی۔ یاد رکھیے، ہر انکار بدخلقی یا بے مروتی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک خاموش اور باوقار انکار آپ کے پورے خاندان کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو ذہن میں لائیے۔ ہر روز یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی محلے دار اور کبھی کوئی ایسا شخص جس سے آپ انکار کرتے ہوئے شدید شرم محسوس کرتے ہیں اور مسکرا کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ کیا واقعی ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر سخاوت اور درگزر ہر وقت حکمت و بصیرت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے؟ اسی غفلت کی وجہ سے آج بہت سے گھر بظاہر آباد نظر آتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہو کر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں مادی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن وہاں دلی سکون اور بے برکت بے حساب ہوتی ہے، جبکہ بعض گھروں میں دولت کی ریل پیل کے باوجود ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی آزمائش، بیماری یا مصیبت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی نافرمانی، کہیں میاں بیوی کی تلخی اور کہیں ہر بنتا ہوا کام عین وقت پر بگڑ جانا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہر ناکامی کی وجہ صرف قسمت کی خرابی یا حسد ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات انسان خود انجانے میں اپنی زندگی کے کچھ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے بے سکونی خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے؟ شیطان کبھی بھی انسان کو یکایک کسی بڑے گناہ یا تباہی کی طرف نہیں لے جاتا، وہ چھوٹی چھوٹی عادات اور معمولی بے احتیاطیوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ انسان سے ایسی بظاہر معمولی غلطیاں کرواتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر وہی غلطی معمول بن کر گھر کے سکون اور خاندانی وقار کا رخ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے حقیقی عقلمند وہ ہے جو ہر بات پر رک کر سوچے، اپنے رویوں کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ خود کوئی ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا جس کی قیمت اس کے گھر کے سکون کو چکانی پڑ رہی ہے۔ ہمارے دانا اور جہاں دیدہ بزرگ کچھ چیزوں کے بارے میں غیر معمولی احتیاط برتتے تھے۔ وہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں دیتے تھے، ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے تھے اور ہر سوال کا جواب بھی تفصیل سے نہیں دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سخت مزاج ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ دور اندیش اور حکیم تھے۔ افسوس کہ آج کے دور میں ہم نے احتیاط اور پردہ داری کو بدخلقی سمجھ لیا ہے اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیجا مروت کے نتیجے میں اگر ہمارے گھر کا سکون متاثر ہوا تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا۔ وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بزرگ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے وہ ہیں آپ کے گھر کے اندرونی راز، خانگی کمزوریاں اور نجی حالات۔ گھر کے راز اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود رہنی چاہیے، میاں بیوی کا ہر وہ باہمی اختلاف جو عارضی ہو اور گھر کی ہر مالی تنگی، اسے ہر آنے جانے والے شخص تک پہنچا دینا کوئی دانش مندی نہیں، بلکہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کی بنیادیں کھودنے کے مترادف ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہر ہمدرد نظر آنے والا شخص واقعی ہمدرد نہیں ہوتا،
اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو صرف اس لیے کرید کرید کر سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری کا علم ہو جائے اور وہ بعد میں دوسروں کی محفلوں میں آپ کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنا سکیں۔ اسی لیے بصیرت رکھنے والے لوگ اپنی ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے۔ جو لفظ زبان سے نکل جائے اور جو راز چار دیواری سے باہر چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کتنے ہی ہنستے بستے خاندان صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ گھر کی ایک معمولی بات باہر پہنچ گئی۔ میاں بیوی کے وقتی اختلافات دوسروں کی بیجا مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار صرف اس لیے دیوالیہ ہو گئے کہ کسی نے وقت سے پہلے اپنی تجارتی حکمت عملی دوسروں کے سامنے کھول دی تھی۔ جس گھر کے راز محفوظ رہتے ہیں وہاں باہمی اعتماد اور سکون زندہ رہتا ہے، اور جس گھر کے راز بازاروں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں وہاں سے سکون اور برکت سب سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی حفاظت خاندان کی بقا کے لیے ناگزیر ہے وہ ہے آپ کے گھر کی مالی حالت، وسائل اور مستقبل کے منصوبے۔ ہر انسان کے دل میں اپنے اور بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے، یا کوئی اپنی اولاد کے رشتے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کام مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوتا مگر سوشل میڈیا پر اعلان اور تصاویر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ کام کسی پراسرار رکاوٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت کا نہیں بلکہ ہماری اپنی بے احتیاطی، نمائش اور زبان کی بے قیدی کا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی ترقی اور خوشی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے خوش بھی ہو۔ انسان کی فطرت میں حسد اور رقابت کا مادہ موجود ہوتا ہے، اور اسلام نے ہمیں نظر بد اور حسد کے شر سے بچنے کی باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں کتمان راز یعنی خاموشی اور پردہ داری سے مدد لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایک سمجھدار کسان بیج بونے کے بعد ہر راہگیر کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے کھیت میں کیا اگنے والا ہے۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تب دنیا خود اس کی کامیابی دیکھ لیتی ہے۔ زندگی کا اصول بھی یہی ہے کہ ہر خواب اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے خوابوں اور منصوبوں کو صرف اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز تک محدود رکھیں۔ جب اللہ چاہے گا تو دنیا خود آپ کی کامیابی کا شاہد بن جائے گی۔ تیسری اور آخری چیز جس کا تعلق آپ کے پورے خاندان کے باہمی سکون اور عزت نفس سے جڑا ہو وہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد اور داخلی اطمینان۔ یہ باہمی اعتماد ایک ایسی امانت ہے جو نہ کسی بازار میں ملتی ہے اور نہ ہی مادی دولت اس کا نعم البدل ہو سکتی ہے۔ آج بہت سے گھرانوں کی مولد کمزوری پیسہ نہیں بلکہ اصل بیماری یہ ہے کہ ان کے گھر کا پردہ پوشی کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا اختلاف، اولاد کی نادانیاں اور مالی مسائل، یہ سب چند لمحوں میں واٹس ایپ گروپس اور دوستوں کی محفلوں کا موضوع بن جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو کبھی بظاہر ہمدرد بن کر آپ کی داستان سنتے تھے آپ کے گھر کے منصف بن کر فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے آپس کی غلط فہمیوں کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کچھ زخم صرف اللہ کریم کے سامنے سجدے میں کھولے جاتے ہیں، اور کچھ مسائل صرف انہی مخلص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس مسئلے کا علم اور حل رکھتے ہیں۔ حقیقی دانا وہ ہے جو ہر مسئلے کو اس کے مناسب دروازے تک لے جائے۔ اگر مسئلہ دینی ہو تو مستند اہل علم سے رجوع کریں، قانونی ہو تو ماہر قانون سے، اور طبی ہو تو معالج سے۔ لیکن ہر گھریلو مسئلے کو عام محفلوں میں بیان کرنا مسئلے کو ناسور بنا دیتا ہے۔
گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر باہمی اعتماد، محبت، پردہ پوشی اور ایک دوسرے کی عزت نفس کی حفاظت سے بنتا ہے، اور اگر یہ نازک شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنے میں بعض اوقات پوری عمریں بیت جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس پرفریب دور میں لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی، گھریلو معمولات اور عبادت تک کو عوامی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے، جس نے معاشرے میں حسد، احساس کمتری اور نفسیاتی دباؤ کو جنم دے کر گھروں کے سکون کو غارت کر دیا ہے۔ اسلام ہمیں حیا، ستر پوشی، پردہ داری اور استغنا کی جو تعلیمات دیتا ہے وہ دراصل انسان کی خاندانی سلامتی کا ایک مکمل نظام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے لخت جگر، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں سے مخفی رکھنے کا حکم دینا اس بات کی ابدی دلیل ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے تدبیر اور رازداری اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ صلہ رحمی کے حقوق اپنی جگہ مسلمہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی عائلی سلامتی کو رشتہ داروں کی بے جا مداخلت کی نظر کر دے۔ رزق کی برکت، گھر کا سکون اور خاندانی وقار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایسی نعمتیں ہیں جو شکر، پردہ پوشی اور باہمی اعتماد کی فضا میں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، محبت اور خیر و برکت قائم رہے تو ان 3 امانتوں کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا سیکھ لیجیے۔ پہلی امانت آپ کے گھر کے اندرونی راز اور کمزوریاں ہیں، جنہیں کبھی 4 دیواری سے باہر نہ جانے دیں۔ دوسری امانت آپ کی مالی حالت اور مستقبل کے منصوبے ہیں، جنہیں تکمیل تک پردہ کتمان میں رکھیں۔ اور تیسری امانت آپ کے گھر کا باہمی اعتماد اور داخلی سکون ہے، جسے کبھی غیروں کی بے جا مداخلت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ یہ تینوں امانتیں جب کسی گھر میں محفوظ رہتی ہیں تو وہ گھر مضبوط ترین قلعہ بن جاتا ہے، جہاں بیرونی سازشیں اور حسد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج ہی اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر ایک پختہ عہد کیجیے کہ ہم اپنے گھر کو ہر قسم کے فتنوں، بیرونی مداخلتوں اور نظر بد سے محفوظ رکھیں گے، اپنی زبان کو ذمہ دار اور محتاط بنائیں گے اور اپنی ہر نعمت، ہر راز اور ہر منصوبے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو ہمیشہ محبت، سکون، حیا، برکت اور باہمی اعتماد کا گہوارہ بنائے رکھے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسی بصیرت اور شعور عطا فرمائے جس سے ہم ہر قدم پر شریعت کے تقاضوں کو اختیار کر سکیں اور اپنے خاندان کو تمام آفت اور فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ آمین۔